ہم سرکار کے غلام تو ہیں، لیکن ناراض نہیں ہونا، میں بھی اپنے گریباں میں جھانکوں، ہم کام نوکر والا بھی نہیں کرتے۔ غلام کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے اپنے مالک کا ہو، مالک کہے بیٹھ جا تو بیٹھ جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی ٹائمنگ نہیں ہوتی۔ یہ آپ کو سمجھو غلام کی، ہم سرکار کے غلام ہیں۔ کبھی اس پر غور بھی کرو جملہ کیا کہا ہم نے، اور ہم پھر اپنی پریکٹیکلی لائف میں عمل کیا کرتے ہیں۔ ہم تو نوکر بھی نہ بن سکے، اس لیے کہ نوکر بھی 10-12 گھنٹے اپنے سیٹھ صاحب کی بات کو مانتا ہے، اور جہاں جاب کرتا ہے وہاں کے قانون کی پاسداری کرتا ہے۔ ہم تو دن میں 10 منٹ بھی اپنے آقا سے وفا کی بات نہیں کرتے۔ ذرا غور تو کریں، ہم سرکار کے غلام ہیں۔ میں نے کہا اچھا غلام ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمارے آقا کی عزت و ناموس پر حملہ ہو، اور بھیڑیے درندوں کی طرح ہمارے نبی کی عزت پر حملہ کریں، آئے دن کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے مصطفیٰ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جائے، اور ہم کیا ہم غلام ہیں، لیکن ہم نبی کی عزت پر حملہ ہونے کے بعد کچھ بھی نہ کر سکیں۔ غلام ایسا تو نہیں ہوتا، غلام تو نبی کے لیے کٹ مر جاتا ہے، غلام تو اپنے آقا کے لیے ختم ہو جاتا ہے، غلام تو اپنے آقا کے حوالے سے کوئی بات برداشت نہیں کرتا۔ نہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں بولتے، ہم کسی سے کوئی دشمنی نہیں لیتے۔ میں نے کہا پھر آپ غلام کہاں سے ہوئے؟ اس لیے کہ جو سرکار کا غلام ہے تو وہ بلال حبشی کی طرح اس طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے کہ اگرچہ انہیں ریتیلی زمین پر گھسیٹا جائے، ان کے جسم کے کھال اتار دی جائے، اس کے بعد بھی سرکار کی عزت پر بات کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے غلام۔ یہ نہیں ہوتا حالات خراب ہو تو بندہ بات کرنا ہی چھوڑ دے۔ ارے افسوس کی بات ہے، ہم کوئی جنگ کی دعوت نہیں دے رہے۔ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، آج شب جمعہ ہے، اپنے اوپر بھی غور کر کے آپ کو بھی رونا آتا ہے۔ میں آپ کو کوئی جنگ کی بم دھماکوں کی دعوت نہیں دے رہا، الحمدللہ ہم دہشت گرد نہیں، لیکن کیا ہم گستاخ کے لیے 2 سخت جملے بولنے کے لیے بھی تیار نہیں؟ یہ ہماری محبت ہے سرکار سے؟ حالات ٹھیک نہیں۔ ارے ہم نے کہا ہمارے بزرگوں نے تو خچروں پر سواری کر کے بھی سرکار کی عزت پر پہرا دیا، اور ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم کر بھی کہیں کہ حالات خراب ہیں؟ کہ حق بولو گے، جرت و بہادری سے جیو گے، یا بزدل بنے رہو گے، خاموش رہو گے، پھر بھی مرو گے۔ مرنا دونوں صورتوں میں ہے، جاؤ گے دونوں صورتوں میں، لیکن فاروق اعظم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر سرکار کے گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہوئے اگر آپ نے زندگی بسر کی تو انشاءاللہ جنازہ ایسے اٹھے گا کہ انوار و تجلیات کی بارشیں ہوں گی۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ فیصلہ تو حشر کو ہوگا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہر ایک اپنی اپنی محبت پہ غور کر لے۔ یار ہمارے آقا کو کوئی گالی دے، ہم 2 جملے نہ بول سکیں، اس کو سخت بول نہ سکیں، اس کی زبان گدی سے ہسنا تو دور کی بات ہے، اس کے لیے ہم 2 سخت جملے نہ بول سکیں۔ ایمان سے بتاؤ، آپ کی ذات پر کوئی حملہ کرتا ہے تو رات کو نیند نہیں آتی، ہمیں کوئی گالی دے دے رات کی نیند اڑ جاتی، مجھے کیسے بولا اس نے، آپے سے باہر آ جاتے ہیں۔ ہمارے ادارے کو کوئی بول دے آپے سے باہر آ جاتے ہیں، ہماری تنظیم کو کوئی بول دے آپے سے باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن جو سرکار کی عزت پر حملہ ہو اور غلام مصطفیٰ خاموش ہو اور وہ کچھ نہ بولے، تو مجدد پاک کی بات یاد رکھنا، امام ربانی فرماتے ہیں تم لاکھوں درود پڑھو، لیکن اگر نبی کی گستاخی تم سن کر خاموش ہو تو رب تمہارے درود منہ پہ مار دے گا۔ یہ مکتوبات میں مجدد پاک نے لکھا۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ہماری تمام نیکیاں قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائے۔ وجہ کیا بنے کہ رب اور مصطفیٰ کہہ دیں کہ جب دین پر حملہ ہوا تھا تو خاموش تھا، جب میری عزت کو اچھالا گیا تو نے تو کچھ نہ بولا، تو میرے گستاخ سے بدلہ لینے کے لیے تیار تک نہ ہوا، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کا واسطہ آج کے درس کے اندر اس بات کا پیغام لے کر جائیں۔ نہ جانے کب موت آ جائے، کون کب مر جائے کوئی پتہ نہیں، لیکن جب شہادت کی موت ملے گی نا سرکار کے نام پر تو دیکھنا انشاءاللہ سرکار اپنا دیدار کرا دیں گے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے معاذ اللہ کہ آپ ایک دوسرے کو مارنا شروع کرو، نہیں نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں میچیور تو بنو یار، نظریاتی تو بنو یار، اپنے عقیدے کا کھلم کھلا پرچار تو کرو یار۔ آپ کیوں ڈرتے ہو، کیوں شرماتے ہو کہ ہم سنی ہیں؟ بولو الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم سرکار کے غلام ہیں اور سرکار کے نام پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آخری قول جو ہمارے علماء نے لکھا وہ پیش کر دوں، اور بڑا اہم قول ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا، فرمایا سنو، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی انسان کو اس وقت
وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ بہادر نہ ہو جائے۔ فرمایا اگرچہ انسان تہجد گزار ہو، اگرچہ انسان نیک اور پرہیزگار ہے، لیکن اس میں بہادری نہیں ہے، اس میں جرت نہیں ہے اور ایمان والی غیرت نہیں، تو ہمارے علماء نے لکھا کہ رب العالمین اس کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی کبھی بھی نہیں دے گا۔ ایمان کی حلاوت اور چاشنی رب اسے ہی دیتا ہے جو مصطفیٰ کے لیے غیرت مند ہوتا ہے۔